ناظرین، قرآن مجید کا درس دینے میں اور ان کی تفسیر بیان کرنے میں شجاع الدین شیخ صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب بہت آسان مگر بہت جامع انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج شجاع صاحب جو ہے وہ پیغام رمضان میں ہم سے کیا گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور بیٹوں کو لوگ نعمت سمجھتے ہیں تو بیٹیاں بھی رحمت ہیں۔ اللہ ہمیں اولاد کی قدر کرنے کی توفیق دے اور فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر و بیشتر اولاد کے کھانے پینے کے اعتبار سے، ان کے آرام کے اعتبار سے، ان کے بیڈ کے اعتبار سے، ان کی فیسلٹیز کے اعتبار سے، ان کے سکون کے اعتبار سے، ان کے کپڑوں کے اعتبار سے، بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دوا کے اہتمام کے اعتبار سے، ان کی ورلڈلی ایجوکیشن کے اعتبار سے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، ان کے کیریئر کے اعتبار سے، اور کبھی پھر ان کی شادی کے اعتبار سے، یہ ساری فکریں تو ایک والد کو ہوتی ہیں، والدین کو ہوتی ہیں چلے کہہ لیجئے، اور ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اولاد کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، عافیت ملے، آسانی ملے، اور خوب اچھی طرح ان کو ہم کھلائیں پلائیں، خوب اچھی طرح ان کی پرورش کریں، اچھا بچہ بنائیں، ان کو اچھا ایک سٹیزن بنائیں، اچھا ایک انسان بنائیں۔ سب اچھی باتیں، کوئی بری بات نہیں اس میں سے ہوگا، سبھی حلال ذرائع سے اچھا کھلانا، لیکن حلال ذریعے سے۔ حرام کا لقمہ یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے۔ مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اور ارشاد موجود ہے۔ حلال ذریعے سے ان کی حاجات کو پورا کریں، حلال اور جائز ضروریات کو پورا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد کہتی ہے کہ فلاں فلاں، اور اس کے لیے باپ جو ہے وہ حرام میں منہ ڈالے، یہ تو آپ نے دیا نہیں، اس چیز کے لیے تو پھر حرام میں منہ ڈالنا پڑے گا، اور پھر اللہ کا حکم توڑے، یہ تو بربادی والی بات ہے۔ لیکن جس بات پر میں نے توجہ دلانی وہ یہ نہیں ہے، کپڑا اور بچوں کا آرام، ان کا کھانا پینا، سردی گرمی کے اثرات سے بچانا، اور جناب ان کو بیڈ روم پرووائڈ کرنا، اور ان کے لیے اسمارٹ فون پرووائڈ کرنا، ان کی اسکول کی ایجوکیشن کی فکر کرنا، اور ان کے انٹرمیڈیٹ کی بات ہو، گریجویشن کی بات ہو، کیمرے سسٹم کی بات ہو، میٹرک سسٹم کی بات ہو، یونیورسٹی کی بات ہو، کیریئر کی بات ہو، یہ تو سبھی دیکھتے ہیں۔ اور برا نہ مانیے گا، کافر کے بھی بچے پلتے ہیں، ان کے بھی لیے گھر بنتے ہیں، ان کے لیے بھی تعلیمی ادارے بنتے ہیں، ان کے لیے بھی فکر کی جاتی ہے، ان کے لیے بھی اسٹرگل کی جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ مسلمان اپنی اولاد کے بارے میں کلیئر رہے کہ کل اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سوال کرے گا، اور قرآن پاک پڑھ جائیے، کپڑے کے بارے میں، بیڈ کے بارے میں، فیسلٹیز کے بارے میں، آرام کے بارے میں، سردی گرمی سے بچانے کے بارے میں کوئی بات نہیں ملے گی اولاد کے حوالے سے۔ اس سے کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، چڑیا بھی اپنے بچے کو پال لیتی ہے، چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے، ہاں یا نہ؟ بلی بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بچے پال لیے، بچوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کر دی، سب اچھی بات ہے، کوئی اس میں سے بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اصل بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک اس کی توجہ نہیں دلاتا، اس لیے کہ یہ ارج اندر سے موجود ہے، فطری طور پہ یہ محبت موجود ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کسی سیٹلائٹ چینل کے پروگرام میں، کسی میڈیا کے پروگرام میں، دینی پروگرام کی بات کر رہا ہوں، کسی ممبر پر بیٹھ کر کسی دینی واعظ اور مجلس میں یہ کہنے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آتی بھائی بچوں کے کپڑوں کا خیال کیجئے، بچوں کو بستر فراہم کرنے کی خیال کیجئے، اور پردے لگا دی تاکہ صبح روشنی آئے، اگر دھوپ کی تو ان کی نیند خراب نہ ہو۔ مطلب معاف کیجیے گا، یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بچے بڑے ہونے تو بھائی ان کو اب موٹر سائیکل سے آگے گاڑی دلوانی ہے، ضرورت ہے۔ ایجوکیشن میں آگے بڑھے، گریجویشن ہو گیا، ماسٹرز کا ایڈمیشن کروانا ہے، کسی مسجد کے ممبر سے واز کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہی بھائی بچوں کو صبح اسکول بھیجنے جناب مسجد سے اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی واز، کوئی ضرورت ہی نہیں، سب کر رہے ہیں۔ جو نہیں کر رہے قرآن اس کی توجہ دلا رہا ہے۔ اب ہے بڑی اہم بات، کیا توجہ دلا رہا ہے قرآن پاک؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے قرآن پاک جو فرما رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم نے پیٹ ان کا بھر دیا، ان کی بھوک مٹا دی، ان کی بھوک کی آگ مٹ گئی، اگر یہ جہنم کا نوالا بن گئے تو پھر کیا خدمت کی ان کی، کیا کفالت کی ان کی؟
یہ ہے وہ اہم ترین ذمہ داری جو عظیم اکثریت بھلا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے، اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم سب نے جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا، اس بچے کو، اس بچی کو اللہ کی بندگی کی طرف تم نے لانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ ان کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی بنانے کی فکر کوشش کی یا نہیں کی؟ آج معاشرے میں ہم سب کے سامنے حیا کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، ادب کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہمارا فیملی فیبرک برباد ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے۔ آج دجالی تہذیب کے اثرات نے بچوں کو بگاڑ کر رکھ دیا، بڑوں کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا، ہمارے سامنے ہے۔ ایسے میں فکر کرنا اپنے اور ان کے ایمان کو بچانے کی، ایسے میں فکر کرنا اپنے اور ان کے ایمان کی آبیاری کی، ایسے میں فکر کرنا دنیا جہاں کی تعلیم دلائی، اللہ کے کلام کی تعلیم دلوائی کہ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم دلوائی کہ نہیں، اس کا جواب دینا پڑے گا نا ہمیں۔ اور کل ہم اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ جنت میں، یا جنت میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کیا جنت والے اعمال ہمارے بچوں میں آ گئے؟ جنت والے ہمارے، یعنی جنت والے افراد کی جو صفات ہیں وہ ہم میں آ رہی ہیں، ہماری اولاد میں آ رہی ہیں؟ کیا یہ گھرانہ کل جنتی گھرانہ ہوگا؟ کیا یہ ہماری ٹینشن ہے؟ یہ ہماری فکر ہے؟ اور اگر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے سنسیئر اپنے فیملی کے ساتھ۔ ارے خاک سنسیئر ہیں، قبر سے اوپر تک کی زندگی کے لیے سنسیئر ہے، قبر کے بارے میں سنسیئر ہیں، آخرت کے بارے میں سنسیئر ہے۔ دنیا اتنی سی، آخرت ہمیشہ کی ہے، بی لاجیکل۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنی سی فکر ہونی چاہیے، اور آخرت کی اتنی بڑی زندگی کے لیے، سب سے بڑی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری ہونی چاہیے۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ قرآن پاک بتا رہا ہے، اللہ ہمیں ایسی تربیت کی توفیق دے کہ ہمارے بچے، ہمارے بچیاں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، امت کے لیے نفع کا باعث بنے، اور کل ہمارے گھرانے جنت میں جمع ہوں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج 22ویں سحری ہم نے مکمل کی، اور آج میں نے آپ کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات بیان کیے۔ آج کے اس واقعے میں 2 میسیجز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، یہ آپ نے آج کے واقعے میں دیکھا۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات جو توحید سے متعلق ہے، وہ یہ کہ یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے سے اسے رد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، اور نہ خود اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی جو ہے وہ صرف عبادت کے لائق ہے۔